الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، جن ایام سے آج ہم مسلمان گزر رہے ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں، اور یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ آئندہ آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اس میں کچھ مخصوص اعمال بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفجر اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں فجر کی قسم کھائی، اور اس کے بعد 10 دنوں کا ذکر کیا۔
اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا خالق و مالک ہے، وہ جو بھی بات بیان فرما دے اس کی بات سچی ہوتی ہے، اور جو اپنے رب کو ماننے والے ہیں وہ اپنے رب کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ساری باتوں کو قسم کے بعد بیان فرمایا، اور جو قسمیں کھائی ہیں وہ مختلف شہروں کی بھی ہیں، مختلف اوقات کی بھی ہیں، اور مختلف مخلوقات کی بھی ہیں۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے امت کے لوگوں کو منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہ کھائے۔ جیسے لوگ اپنے ماں باپ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے سر کی قسم۔ یہ تمام قسم کی جو قسمیں ہیں یہ شرکیہ ہیں، اور ان سے منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس چیز کی بھی قسم کھائے وہ تو خالق و مالک ہے، اس کو حق ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے اور اس کے بعد اس کی اہمیت کو بیان فرما دے۔ تو اللہ کے لیے قانون نہیں ہوتا، مخلوق کے لیے قانون ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کی قسموں سے منع فرما دیا جس کے اندر بھی شرک کا شائبہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں ان 10 دنوں کی بات کو بیان فرمانے سے پہلے فجر کی قسم کھائی۔ یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ دن کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو قسم کھا رہے ہیں یہ وقت کتنی اہمیت والا ہوگا کہ جس کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کا ذکر کر رہے ہیں جو 10 دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قسم کے بغیر یہ بیان فرما دیتے تو بھی ان کی فضیلت واضح تھی، مگر قسم کے ساتھ بیان کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو دنوں پر فضیلت دی، کچھ مہینوں کو مہینوں پر فضیلت دی، کیونکہ دنوں کا بھی اور مہینوں کا بھی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، جو کہ انشاءاللہ پرسوں سے امید ہے شروع ہونے والا مہینہ ہے، ان کی جو فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں یعنی پورے سال کے اندر، اور یہ سال جو چل رہے ہیں مستقل، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ دن چلتے رہیں گے، ان تمام دنیا کے دنوں کے اندر سب سے فضیلت والے جو دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو 10 دن ہیں اس کا مقابلہ کرنے والا اور کوئی دن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی اور دن نہیں ہے۔ جو عمل جو نیکی ان 10 دنوں کے اندر ہوگی وہ نیکی بھی سب سے زیادہ فضیلت والی ہوگی۔ جس طرح یہ 10 دن فضیلت والے ہیں، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیکی کا کام بھی باقی دنوں کے مقابلے میں فضیلت والا ہے۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کہ عام دنوں میں ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے اور ایک آدمی ان دنوں میں کوئی نیکی کر رہا ہے، تو باقی دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ جو کہ بڑی چوٹی کا عمل ہے، کیا وہ عمل بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کرے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا رجل عفر وجهه فی التراب، ہاں عام دنوں کے اندر جو بندہ جہاد پہ گیا اور وہ بندہ شہید ہو گیا اور وہ بندہ جو نیکی کر چکا وہ اس کے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ گویا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے چاہے کوئی بھی نیکی ہو، عام دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بھی افضل ہے، مگر ان دنوں کے اندر جو جہاد میں گیا اور پھر واپس نہیں لوٹا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو وہ ان ایام کی جو فضیلت ہے اس کو پہنچ سکتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذو الحجہ کے مہینوں کے یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر نیکی کے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الگ سے کوئی نیا کام کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے نیکی کے جتنے اعمال ہیں وہ سب بتا دیے ہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، یہ عام ایام کے اندر بھی آپ کرتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر 9 دن روزے رکھتا ہے، کیونکہ 10ویں دن تو ہم نے قربانی کرنی ہے، اس کے جو شروع کے 9 دن ہیں، اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے تو ایک نفلی روزہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفا، جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو ایک روزے کی وجہ سے، وہ بھی نفلی روزہ، جہنم سے 70 سال کی مسافت اس کو دور کر دیا جائے، تو 9 روزے اگر کوئی بندہ نفلی رکھتا ہے ان ایام کے اندر تو وہ کتنا دور ہوگا، اور پھر یہ نفلی روزے عام دنوں کے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کتنا دور کرے گا۔ گویا کہ یہ نفلی روزہ بھی انسان کو جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم جتنے بھی نیکی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، باقی دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کیا ہوا جو عمل ہے اس کی جب فضیلت زیادہ ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا دے گا؟ کرنے والے شخص کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور کسی بھی عمل کی قبولیت میں اخلاص ہی اس کی بنیاد ہوتا ہے، اور جہاں عمل کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری آتی ہے اس سے انسان کے چھوٹے تو کیا بڑے بڑے جو عمل ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں
اللہ کے ذکر کے حوالے سے کچھ خصوصی طور پر کلمات کا ذکر کیا۔ ایک تو تکبیرات عیدین ہیں، تکبیرات عیدین ان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی ہے، اور تکبیرات عیدین کے علاوہ کچھ تسبیحات ہیں جن کو ان ایام کے اندر پڑھنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اور یہ جو اذکار ہیں، یہ جو تسبیحات ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی انوکھی نہیں ہے، یہ وہی کلمات اور تسبیحات ہیں جو عام دنوں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہوں گے، مگر جب ان ایام کے اندر آپ پڑھیں گے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں، تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ جو کلمات ہیں وہ 4 ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کو جہاں سے بھی شروع کرو۔ 4 کلمات ہیں، آپ ان کو جس طرح پڑھو، اس کی کوئی ترتیب بھی ضروری نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں۔ چاہو تو سبحان اللہ پہلے کہہ لو، تو چاہے تو الحمدللہ پہلے کہہ لو، چاہے تو اللہ اکبر پہلے پڑھ لو، چاہو تو لا الہ الا اللہ پہلے پڑھ لو۔ فرمایا جیسے پڑھو، جیسی ترتیب، جیسے تمہیں آسان ہو، اللہ تمہیں اس پر اجر دے گا کہ تم نے پڑھا ہے۔ اور یہ وہ مبارک اور پسندیدہ کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ جو کلمات ہیں اصل میں یہ کلمہ توحید کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں اس بندے کے عقیدے کا نکھار واضح ہو رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس کا مطلب میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر سمجھ لیجئے تمام قسم کے جو شرک یا امور ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ تمام قسم کے ایسے معاملات سے پاک ہے۔ اور اللہ کی صفات کے اندر جو لوگ تعویلات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی تعویلات سے پاک ہے۔ اس کی شان اور اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ تو جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کلمات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہے، پسندیدہ ہیں، ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں جس چیز پر پڑتی ہیں، کتنی مخلوقات ہوں گی جو سورج کی روشنی کے اندر اور اس کی کرنوں کے اندر آتی ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ محبوب ہے۔ تو گویا ایک طرف پوری اللہ کی خلقت، اس کی مخلوقات، اور دوسری طرف اس کے لیے وہ کہے گے پاکیزہ کلمات۔ اللہ کو ان سب سے بڑھ کر اپنے بندے کی زبان سے نکلنے والے یہ جو کلمات ہیں یہ سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تو وہاں میری ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی، اور ان انبیاء میں میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو جد الانبیاء ہیں۔ تو جیسے ہی میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی گفتگو کی اور مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب واپس جائیں
تو اپنی امت کے لوگوں کو جا کر میرا سلام کہنا۔ یہ سلام کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ محبت دیکھ لیجیے۔ سلام بھیجا امت محمدیہ کو، اگلی بات کیا کی؟ اور فرمایا ان کو یہ بھی بتا دینا کہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے۔ جنت کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، جا کر اپنی امت کو یہ بتا دینا، اس زرخیز مٹی کے اندر اپنے نام کے درخت لگا لو، شجر کاری کر لو۔ اگر تمہارے نام کے درخت اللہ کی جنت کی اس زرخیز مٹی میں لگیں گے تو جنت کے اندر درخت اس کے نام کا لگے گا جس نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جائے گا وہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عمل سنت کے مطابق ہے، جس کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اس کے نام کے وہاں اگر درخت لگیں گے تو اس کا طریقہ بتایا کہ ان سے کہنا اس زرخیز مٹی کے اندر اپنے نام کے درخت لگا لو۔ اچھا جی، درخت کیسے لگیں گے؟ وہ مٹی اتنی زرخیز ہے تو جو وہاں پہنچے گا تو جا کر درخت لگائے گا، تو ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے درخت کیسے لگا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ جا کر اپنی امت کو آگاہ کر دینا، زرخیز مٹی ہے، اس میں درخت لگا لو۔ اور درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اگر اپنی زبان سے کہو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تمہارے ان کلمات کے کہنے سے تمہارے نام کے اللہ کی جنت کے اندر درخت لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی مرتبہ تم کہو گے اتنی ہی مرتبہ تمہارے درخت ہی لگتے جائیں گے، جتنے چاہو اپنے نام کے درخت لگا لو اس زرخیز زمین کے اندر۔ فرمایا جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، پانی بھی میٹھا اور مٹی بھی میٹھی اور زرخیز، جس کے اندر درخت جلدی اگتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، یہ کلمات کہو گے تو تمہارے نام کے وہاں اللہ کی جنت میں درخت لگیں گے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی جس میں بیان کیا کہ یہ جو صحابہ اکرام تھے ذی الحجہ کے مہینے کا جب چاند نظر آ جاتا تو اس کے بعد چلتے پھرتے بازاروں کی طرف نکل جاتے اور ان کی زبانوں پر تکبیرات ہوتی اور یہ کلمات ہوتے تاکہ لوگ ان کو سن کر وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کہ لوگ اپنے کام اور کاروبار کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ آپ کی دکان کے سامنے سے یہ کلمات پڑھتا ہوا گزرے گا جو تکبیرات عیدین ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو تکبیرات ہیں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہوا آپ کی دکان کے سامنے سے گزرے گا، جب آپ کے کانوں پر یہ آواز ٹکرائے گی تو آپ کا دھیان کس طرف آئے گا؟ ان کلمات کی طرف، اور فوراً آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا یہ دن تو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو ان کو سن کر اور دیکھ کر آپ کو بھی یاد آ جائے گا، آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے، اس لیے کہ 11 مہینے تو ہماری یہ عادت نہیں ہوتی نا، یہ صرف سال کے اندر ذی الحجہ کا مہینہ ایک دفعہ ہی آتا ہے، تو سال کے اندر جو کام ایک دفعہ کرنا ہے صرف 10 دن کے لیے تو یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو یہ صحابہ اکرام یاد دہانی کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ خود پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ثواب ہو رہا ہے، یہ جہاں جہاں سے پڑھتے ہوئے گزریں گے ان کو دیکھ کر لوگ پڑھیں گے تو ان کو کتنا اجر و ثواب ملے گا کہ یہ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ایک بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ان کو اس عمل پر اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہمیں بھی چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے چاہے بازاروں میں ہوں یا کہیں پر بھی ان کلمات کو پڑھنا ہے، یہ ہماری زبانوں پر ان ایام کے اندر اللہ کی تسبیحات جاری رہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، جس زمین پر ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم چلتے ہیں، جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہوگا اور یہ کلمات اگر ہماری زبان پر ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کی گواہی کے لیے زمین کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، تو زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ میرے اوپر چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے کیا نیکی کرتا تھا یا کیا گناہ کرتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین بھی خبریں بیان کرے گی، یہ زمین خبریں دے گی۔ اللہ کو تو ویسے سب پتہ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو یہ بطور گواہی خبریں بیان کرے گی۔ تو جو آپ کی اور میری خبریں بنیں، اچھی بننی چاہیے یا بری بننی چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری خبر اچھی بنے، ہمارے متعلق گواہی اچھی ہو، تو اچھی گواہی یہ ہوگی کہ ہم زمین پر چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اگر اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں تو یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر، اور یہ زمین جب گواہی دے گی تو وہ گواہی ہمارے حق میں آئے گی کہ اللہ تیرا یہ بندہ ذکر کر رہا تھا۔ اور ذکر یہی ہے، ذکر وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مجمع بنا لیتے ہیں، لائٹیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس اب یہ پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ یہ سارے لوگوں کے غلط طریقے ہیں، ان طریقوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحات رکھی ہیں، موٹے موٹے دانوں والی۔ اللہ کے ذکر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دانے والی تسبیح نہیں رکھی اور نہ ہی آپ نے اس کی تعلیم دی۔ آپ نے تسبیحات کرنی ہے یا پڑھنی ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر یہ انگلیوں کے پورے بنا دیے، اس سے بہتر تسبیح کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر گنتی کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کا ایک فائدہ کہ جب آپ اپنے ہاتھوں پر یہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بھی تو گواہی دیں گے نا، تو ہاتھ جب گواہی دیں گے تو یہ آپ کے حق میں ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جو ہم دانے پر تسبیح پڑھیں گے وہ بھی تو گواہی دیں گے نا، تو یہ بات یاد رکھے، دانوں پر تسبیح اگر جائز ہوتی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا اس دور کے اندر یہ چیزیں بن نہیں سکتی تھیں؟ یہ چیزیں بن سکتی تھی نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اختیار نہیں فرمایا۔ اگر یہ درست ہوتا تو آپ ضرور کرتے، آپ نے نہیں کیا تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ ہاتھ پر تسبیح پڑھیں گے تو اس میں تکلف بھی نہیں ہے، تسبیح کو جیب میں ڈالنا، تسبیح کو نکالنا، پھر اس کا دھاگا ٹوٹ گیا تو پھر نئی خریدنا، خرچہ ہے نا اس میں، تو یہ آپ کے ہاتھ تو الحمدللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں میں پڑھیں، کوئی تکلف بھی نہیں ہے اور آپ کے حق میں فائدہ ہی فائدہ۔ اور طبی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے کہ ہاتھوں کے اوپر تسبیحات پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر اللہ کا نام، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور ان تسبیحات کو پڑھنا یہ مسنون اعمال ہے۔ اور دوسرا، ان ایام میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ کا، جو کہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے اور جمع ہوتے ہیں، خطبہ حج پڑھتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو اصل حج قرار دیا، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کے لیے معافی کا عام اعلان فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو کثیر تعداد میں معاف فرماتا ہے، اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور ان کو آزادی ملتی ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ہی یوم النحر بھی آتا ہے، جو کہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی، اور قربانی کرتے ہیں، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق ایک اہم بات بتلائی اپنی امت کے لوگوں کو کہ تم میں سے جو کوئی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا جب چاند دیکھ لے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے تو چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن کاٹنے سے روک دیا اور منع کر دیا۔ ہمارا دین اسلام سب سے بڑھ کر صفائی، ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت کا ہمیں درس دیتا ہے، مگر ان 10 دنوں کے اندر آپ بال اور ناخن اگر نہیں کاٹتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ عام دنوں کے اندر ان کو بڑھانا منع ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر کاٹنا منع ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اپنے بھائیوں کو کہ جو داڑھی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ شیو نہیں کرتے اور ان کے بال بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور عید کے دن جہاں وہ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ساتھ اس کی بھی قربانی کرتے ہیں، داڑھی بھی شیو کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن تو ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو لہذا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے، یہ جو آپ نے 10 دن اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے سوچا کیا تھا؟ اس کو آپ نے معاف کرنا ہے، چھوڑنا ہے، یا عید کے دن اس کی خیر نہیں ہے؟ آپ نے سوچا کیا تھا؟ اگر تو آپ نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ 10 دن اس کو میں چھیڑوں گا نہیں اور عید کے دن اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کی نیت تو واضح ہے۔ آپ نے داڑھی کو مجبوری کے طور پر چھوڑا ہوا تھا، سنت سمجھ کر نہیں۔ اگر سنت سمجھ کر آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو سنت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، تاکہ یہ آپ کے چہرے کی زینت اور خوبصورتی بن جائے، اور اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ نظر آئے کہ آپ کو میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک سے بھی محبت ہے اور اس سنت سے بھی محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر بال اور ناخن کاٹنے سے ان لوگوں کو منع کیا جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے تعلق رکھنے والے جو اہم ترین مسائل بیان فرمائے، ان مسائل کے اندر آپ نے قربانی کرنے والے شخص کا جو ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ یہ صاحب استطاعت کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، جتنے کا قربانی کا جانور آتا ہے یا جتنا قربانی کا حصہ ڈلتا ہے، اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ حصہ 15,000 کا ہے، آپ کے پاس 15,000 ہیں،
اگر بکرا 20,000 روپے کا ہے یا اس سے زیادہ کا اور یہ رقم آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے فرمایا پھر مسلمانوں کی عیدگاہ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جو قربانی کے حوالے سے اہم ترین مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔